سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو سعودی عرب کی سرپرستی میں تشکیل پانے والے عسکری اتحاد کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے اجازت دیے جانے پر فرقہ پرست ملک ایران اور پاکستان میں بسنے والے ایرانی مفادات کے محافظوں نے اس اتحاد کو فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہوئے خبث باطن کو ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستانی عوام کی اکثریت نے جنرل راحیل شریف کے اسلامی عسکری اتحاد کے سربراہ کے طور پر تقرری کو پاکستان کے لیے اعزاز قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود چند فرقہ پرست عناصر اپنے مخصوص مفادات کے حصول کے لیے فرقہ واریت کا رنگ دیتے ہوئے اس تقرری پر قدغن لگا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے عرب اور غیر عرب ممالک کے تعلقات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت کا یہ فیصلہ تہران کی اس پر اصرار اور مصلحت پر مبنی خاموشی کا جواب ہے جو تہران نے بھارت کی جانب سے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی سازشوں کے جواب میں اپنا رکھی ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کے لیے اب تک جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں ان سب کے جواب میں ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور اس جیسے دیگر کسی سینئر حکومتی رہنما کا پاکستان کے حق میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ 2016 میں ایرانی بارڈر کے ساتھ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور بعد ازاں ایران میں بھارتی انٹیلیجنس را کے نیٹ ورک کے حوالے سے ہونے والے سنسنی خیز انکشافات کے بعد بھی ایران نے اس معاملے میں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ اسی طرح پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر نے شروع میں پاکستان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ایرانی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، تاہم ایران نے اس معاملے میں بھی پاکستان کے ساتھ بالکل بھی تعاون نہیں کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایران گزشتہ ایک دہائی سے ایرانی بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیم جیش العدل کے خلاف تعاون کے لیے پاکستان پر مسلسل دباؤ ڈالتا رہا ہے، جبکہ ایرانی پاسداران انقلاب اور بارڈر فورسز کی جانب سے جیش العدل کے بہانے پاکستانی علاقوں میں مسلسل دراندازی اور بلا اشتعال فائرنگ کے بھی متعدد واقعات بھی رونما ہوتے رہے ہیں، تاہم پاکستان نے ایران کی اس ہٹ درمی کے جواب میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ اچھے ہمسائے کا کردار ادا کیا ہے۔ پس اگر پاکستان نے حالیہ فیصلہ کر کے ایران کے دباؤ سے نکل کر آزادانہ فیصلہ کرنے کا اشارہ دیا ہے تو اس بابت کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامی عسکری اتحاد کو تعاون فراہم کرنے میں پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے۔ اس سے قبل اہم خلیجی ملک سلطنت عمان بھی دسمبر 2016 میں اس عسکری اتحاد کا حصہ بن چکا ہے، جبکہ سلطنت عمان کے ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات بھی ہیں اور خلیج کے تمام تنازع میں عمان نے ہمیشہ عربوں اور ایران کے درمیان ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ تاہم عمانی تجزیہ کاروں نے یہ کہا ہے کہ ایران برابری کی بنیاد پر تعلقات کا قائل نہیں ہے اور تہران دو طرفہ تعلقات کو جواز بنا کر کسی بھی متعلقہ ملک کے آزادانہ فیصلوں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پس سلطنت عمان کی جانب سے اسلامی عسکری اتحاد میں شمولیت کے بعد ایران کا سارا دباؤ پاکستان پر مرکوز تھا کہ پاکستان اس عسکری اتحاد کے لیے جنرل راحیل شریف کو اجازت نہ دے، تاہم پاکستان نے اس عسکری اتحاد کے لیے جنرل راحیل شریف کو اجازت دے کر بھارت کے ساتھ تہران کے بڑھتے ہوئے تعلقات کا جواب دے دیا ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی